آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں غلامی کے ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر آواز بلند الشریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی خاص کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس میں کوئی یہ نہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اور اگر وہ دونوں بڑھاپے میں پہنچے یا ایک یا دونوں میں سے کوئی ایک، عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما، تو ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکو ڈانٹو، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بردباری کرو، حسن سلوک کرو، یعنی ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو، اچھے سے بات کرو۔ معزز سامعین کرام، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حکم فرمایا، یعنی عبادت جو ہے صرف یہ اللہ ہی کی جاتی ہے، اور اسی آیت کریمہ کے تحت یعنی والدین کا بھی ذکر فرمایا۔ آج ہم لوگ کا مزاج بن چکا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اس کو اتنے توجہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ بسا اوقات انہیں ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی الگ گھر لے کے رہنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو جو ضرورت پڑتی ہے یعنی بڑھاپے ہی میں اولاد جو ہے ان کا سہارا بنتی ہے، اور اگر بڑھاپے ہی میں ان کا ساتھ چھوڑ دے، کیونکہ ہمیں کتنی مشکل سے کتنی مصیبت سے اس نے پرورش کیا پالا ہے، ماں تو 9 مہینے پیٹ میں رکھی ہے، کتنی تکالیفیں برداشت کی ہے، وہ چیزیں برداشت کی ہے جو چیز انہیں کھانے کا جی چاہے، مگر اپنے بچے کی خواہش وہ چیز سے وہ اپنی زبان کو روک لیتی تھی کہ میرے بچے کو، میرے لال کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، یعنی اتنی پریشانیاں اٹھائی، اتنی تکالیفیں، اور باپ جو ہے یہ خون پسینہ کر کے کما کر کے ہمیں روزی روٹی کے لیے کیا، مگر ایسا کہ نافرمان اولاد کہ ہم اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اور اس کو ضرورت پڑتی کب؟ جب پیر ہاتھ صحیح سلامت ہے تو وہ تو کما لیتا ہے، اور اپنے جو ضروریات ہے، اپنے جو اخراجات ہے وہ پورا کر لیتا ہے، اور جب وہ کمزور ہو گیا اور اس کام کے لائق نہیں رہا، اب ایسے وقت میں اولاد جو ہے ان کے سہارا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے والدین کی بد دعا سے بچو اور ان کی دعائیں ہمیشہ لیتے رہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرما کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی جو خدمت ہے، ان کی جو ہم پر جو احسانات ہے، اگر ہم لوگ زندگی بھر ان کے احسانات پر یہ کریں، یعنی ان کے احسان کو چکانا چاہے، تو زندگی بھر نہیں کر سکتے، مکمل زندگی۔ ارے ان کے والدہ کی ایک جو لمحہ، یعنی جب ہم اور آپ یعنی جب اس دنیا میں آئے پیدا ہوئے، جو اس وقت جو اس کو درد کا جو جھٹکا محسوس ہوا، اس کے حصوں میں سے کر دیا جائے 100 حصے کر دیا جائے، ان میں سے ایک حصہ کا بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اب بتائیں کتنی تکلیف سے ہمیں اس نے جنی ہے، اور اس کے بعد آنے کے بعد بھی ہمیں پرورش کے لیے اپنے تمام تکلیفوں کو، بلکہ اپنے تو خود ہمارے یعنی پیشاب میں پاخانے میں خود سو لیتی تھی، مگر بچے کو اپنے سینے پہ سلاتی تھی کہ ایسا نہ ہو
کہ بچے کو تکلیف ہو جائے, بخار ہو جائے, انہیں بیماری میں مبتلا ہو جائے, یعنی انہیں اتنی فکر ہے کہ وہ گیلے بستر میں یعنی اپنے ان کے بچے کے پیشاب میں سو لیتی ہے, ناپاک جگہوں میں سو لیتی ہے, مگر بچوں کو اپنے سینے پہ رکھ کر سلاتی ہے کہیں ٹھنڈک نہ جائے. معزز سامعین کرام, ان کے تو بے شمار احسانات ہیں, تو ہمیں اس کے احسانات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے, کہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا امو کی تیری ماں. پھر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ پھر سرکار فرماتے یعنی تیری ماں. تیسری مرتبہ بھی فرماتے ہیں کہ تیری ماں. اس کے بعد جب چوتھی بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ابو کے تیرے باپ. یعنی 3 مرتبہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیری ماں تیری ماں تیری ماں, چوتھے بار میں فرمایا کہ تیرا باپ. تو اس سے معلوم ہوا, پتہ چلا کہ ماں کا درجہ باپ سے بھی کہیں زیادہ ہے, باپ سے کہیں بہت زیادہ مرتبہ ماں کا ہے. اور اسی لیے تو فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے, اور باپ جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے. یعنی دونوں کی محنت ہے, دونوں نے بچوں کی پرورش کے لیے, بچوں کے عیش و آرام کے لیے, بچے کی تمام ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے. باپ بھی جد و جہد کرتے رہے, یعنی کام وغیرہ کرتے رہے, اسی لیے کہ بچے پھاکے نہ رہے, بچوں کو کوئی پریشانی نہ ہو, اس کے لیے رات دن محنت و مزدوری کرتے رہے, مگر خون پسینہ کر کے بچوں کی پرورش کیے, اور لاش میں آ کر کے وہی بچہ نافرما بردار بن جاتا ہے, نالائق بن جاتا ہے. معزز سامعین کرام, اسی لیے کہ ماں باپ کی راضی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے, اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے. تو اسی لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو خوش کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے راضی ہوں گے, اور اللہ کے جتنے محبوب بندے ہیں سب تم سے راضی ہوں گے. اسی لیے کہ ماں باپ کا مقام بہت بلند بالا ہے. معزز سامعین کرام, ہم لوگ تو اس کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے, یعنی کچھ کا کچھ کہہ دیتے ہیں. آئیے اس کا میں مقام بتاؤں, بس زیادہ وقت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کیا کہ پروردگار عالم, جنت میں میرا رفیق کون ہوگا, جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا, میرا دوست کون ہوگا. دیکھیے ایک موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے, جلیل القدر پیغمبر, وہ رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں شہر میں چلا جاؤ, یہ قصاب دکاندار ہے اور وہی تمہارا جنت کا ساتھی ہے. جب وہ شخص یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں پہنچے اور وہ قصاب دکاندار پہ, اور جیسے ہی اس قصاب کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی تو وہ کہنے لگے کہ اے جمیل عزت والے, اے جمیل خوبصورت والے, اے عزت والے, اے محترم والے, آج آپ کی ہمارے گھر دعوت ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ وہ قصاب دکاندار کہہ رہا ہے. قصاب جانتے ہیں یعنی گوشت کاٹنے والا, گوشت بیچنے والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی دعوت قبول کر لی. ٹھیک ہے تمہاری دعوت قبول میں نے کیا. اب اس کے ساتھ دونوں جاتے ہیں اس قصاب کے گھر پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے اور وہ قصاب دکاندار بھی ہے. جب دونوں اس کے مکان پہ پہنچتے ہیں اور دسترخوان بچھایا جاتا ہے, اور اس کے بعد جا کر کے دونوں کھانا کھا رہے ہیں, دیکھتے کیا ہے وہ قصاب یعنی خود بھی کھا رہا ہے اور اپنے ماں باپ کو بھی کھلا رہا ہے, خود بھی کھا رہا ہے اپنے ماں باپ کو کھلا رہا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی دسترخوان میں تشریف فرما کھانا تناول فرما رہے ہیں. اس کے بعد ان کے جو ماں باپ تھے اس نے یعنی دیکھ کر کے مسکرائے, تبسم فرمائے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں اور وہ قصاب بھی اپنے ماں باپ کو کھانا کھلا رہا ہے. اس کے بعد وہ شخص چلے جاتے ہیں, یعنی حضرت وہ لوگ کھانا کھا کر اڑ جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد چل دیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اے قصاب نے کہا کہ
अंत मूसा, या रसूल अल्लाह क्या तू मूसा है? कहा मूसा अलैहिस्सलाम है। तो हज़रत मूसा साहब ने कहा हाँ मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। इसलिए कि उनकी खूबसूरती को देखकर इसीलिए वो कहा कि मेरी माँ और उनके बाद उनके माँ बाप जो थे वो दोनों के दोनों गुजर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया यानी तू मेरे जन्नत में रफीक है। तो कसाब दुकानदार ने कहने लगा कि मेरी वालदा दुआ करती थी कि परवरदिगार आलम उस वक्त तक मुझे मौत न दे दे जब तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मैं ज़ियारत न कर लूँ, जब तक कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत न कर लूँ। ज़ियारत करने के बाद यानी वो दोनों इंतकाल कर जाते हैं। तो कसाब कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम मेरी वालदा यही दुआ करती थी, मेरी वालदा यही दुआ करती थी कि परवरदिगार आलम यानी मेरे लाल को, मेरे बेटे को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में साथी बनाना, जन्नत का रफ़ीक बनाना। मौजूद सामने किराम वो कसाब दुकानदार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं। तो मौजूद सामने किराम तो कहने का मकसद ये है कि यानी उनकी माँ ये दुआ की कि परवरदिगार आलम जन्नत में मेरे बेटे को, मेरे लाल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत अता करना, यानी उनका साथी बनाना, उनका रफ़ीक बनाना, उनका दोस्त बनाना। तो बताइए माँ की दुआ का कितना असर है। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो कसाब दुकानदार जन्नत में दाखिल हुआ, यानी जन्नत में साथी बना। तो मौजूद सामने किराम कहाँ मूसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर कलीमुल्लाह जो अल्लाह से बात करने वाले, और कहाँ ये कसाब, कितने ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। यानी एक नबी और रसूल और एक आम आदमी, यानी एक तिजारत करने वाला, यानी वो कसाब दुकानदार, यानी गोश्त बेचने वाला। मगर यहाँ दुआ किसकी काम आई? उनकी वालिद मोहतरमा की। वालिद मोहतरमा ये दुआ करती थी, इसलिए तो वो कसाब दुकानदार ने कहा कि मेरी वालदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि मेरी वालदा यही दुआ करती थी कि परवरदिगार आलम मेरे बेटे को, मेरी इस लाल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रफ़ीक बनाना, उनका दोस्त बनाना, उनका साथी बनाना। तो मौजूद सामने किराम तो इसीलिए अगर माँ बाप की अगर खिदमत करोगे और अगर वो दिल से दुआ कर दे तो न जाने कहाँ से कहाँ किस मकाम पर फायज हो जाएंगे। आप देखेंगे जितने भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, जितने भी उसमें औलिया किराम है बहुत सारे जो माँ की दुआ से उस मकाम तक फायज हुए हैं। खुद हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इस मकाम को पहुँचा, यानी अल्लाह के कुर्ब हासिल किया, यानी अल्लाह के मुकर्रब बंदा बना, अल्लाह का वली बना, यानी ये माँ की दुआओं का असर है। मेरी माँ दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो मकाम अता कर दिया, यानी वलाद के मंजिल पर फायज कर दिया, वलाद के मंजिल पर फायज कर दिया। तो मौजूद सामने किराम अगर माँ की दुआ रही, माँ अगर दुआ कर दे तो ये समझ जाइए कि आपकी यहाँ की ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी और आखिरत में यहाँ से जाने के बाद भी आपका हश्र अच्छा होगा। आपका माँ दुआ कर दी है, वालिदैन दुआ कर दी है, तो वहाँ भी आपकी मंजिल, वहाँ का भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर माँ नाराज़ है, वालिदैन नाराज़ है, माँ बाप नाराज़ है, भले आप कितनी इबादत किए, कितनी नमाज़ें पढ़े, जितनी भी इबादतें की हैं, मगर अगर माँ की दिल शिकनी है, माँ नाराज़ है, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी उस नमाज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कि जो जिनके कदमों के नीचे जन्नत है और जो जन्नत का दरवाज़ा है वही नाराज़ है, वही उन्हीं की दिल शिकनी है। तो हमें और आपको चाहिए कि माँ बाप को राज़ी करें। अब भी गनीमत है, जिनके भी वालिदैन बाहयात है तो उनके साथ हुस्न सलूक करें और उनके साथ अच्छाई से पेश आए। इसलिए कि अगर उनके साथ अच्छाई से पेश न आए तो बताइए क्या हशर होगा। आखिरत में तो है ही है, दुनिया ही में ज़लील रुसवा हो जाएगा। और देखते भी होते हैं कि आदमी ज़लील रुसवा क्यों हो रहा है, तरह तरह के ज़लालत में क्यों फंसे जा रहा है, रुसवाइयों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इसीलिए कि माँ बाप राज़ी नहीं है, वालिदैन राज़ी नहीं है, उनके दिल शिकनी है, यानी वो खुश नहीं है। अगर वो खुश नहीं है तो भले हम कितना हुई अच्छे कारोबार करें, अच्छा तिजारत करें, अच्छी बिजनेस करें, ज़्यादा कमाएं, मगर हमारे दिल में सुकून नहीं होगा और हम न जाने कभी कहीं भी किसी वक्त भी ज़लील रुसवा का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा भी बहुत सारा वाक़या हुआ है मौजूद सामने किराम, यानी माँ बाप की नाराज़गी के सबब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दुनिया ही में रुसवा कर दिया, दुनिया ही में उसको ज़लील व ख्वार कर दिया। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने वालिदैन को राज़ी करें और राज़ी करके जन्नत का मुस्तहिक बने और जन्नत का हकदार बने। इसीलिए कि माँ बाप की राज़ी ही हमारे लिए जन्नत के हम हकदार हो गए। इसीलिए कि अल्लाह तबारक व तआला खुद राज़ी हो जाएगा। तो जब मालिक जन्नत राज़ी होगा, वालिदैन अगर हमसे राज़ी हो जाएंगे तो रब तबारक व तआला भी हमसे राज़ी हो जाएगा। और अगर वालिदैन हमसे नाराज़ है तो रब तबारक व तआला भी हमसे नाराज़ होगा। बस यहीं तक मैं अपनी बात